أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، اور تجھے دھوکے میں نہ ڈالیں منافقوں کے مال اور ان کی اولادیں. انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم، عذاب دے ان کو، بہا، ان دونوں چیزوں کے ساتھ، مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، پھر دنیا میں، وترہق انفسہم، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں، وہم کافرون، کہ وہ کفر کی حالت میں ہوں. بالکل انہی الفاظ، تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی ہے. آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، اس سے پہلے بھی اسی سورہ میں، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تم کو کسی دھوکے میں نہ ڈالیں منافقوں کے مال اور اولاد. انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، عذاب دے اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے ذریعے منافقوں کو دنیا کی زندگی میں بھی، وترہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں دنیا سے نکلیں کہ وہ کفر کی حالت میں ہوں. دوبارہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے. اور بعض اوقات مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ سارے کام کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراخی عطا فرمائی ہے، دنیا میں اتنا مال دولت دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. یہ غلط فہمی اللہ تعالیٰ نے دور فرمائی ہے. دوبارہ یہ غلط فہمی دور فرمائی کہ میں نے کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو جو دنیا کی نعمتیں دی ہیں، یہ اس لیے نہیں دی کہ میں ان سے راضی ہوں، بلکہ ان کو میں نے اس لیے دیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث بنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر اپنے کفر میں، اپنے شرک میں یہ اتنے پکے ہو جائیں کہ مرتے دم تک ان کو توبہ کی توفیق نہ ملے، اور اسی حال میں ان کی روح قبض کی جائے کہ حالت کفر میں ہوں اور حالت شرک میں ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اولادوں کے ذریعے دنیا میں عذاب منافقوں کا، وہ تو اس اعتبار سے تھا کہ چونکہ اولادیں سچی اور کھری مسلمان تھیں، اور باپ جو تھے وہ منافق تھے، اولاد کی نظر میں اپنے ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. اولادیں خود اپنے جو باپ تھے انہیں ذلیل اور اللہ کے رسول کے آگے حقیر سمجھتے تھے، گناہگار سمجھتے تھے. اس لیے اولادوں کے ذہنوں میں اپنے منافق والدین کے لیے کتنا کوئی عزت اور احترام نہیں تھا. اور جہاں تک مال کا تعلق ہے، مال کا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو مال کی حوث ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. مال کی حوث ہونا اور پھر مال کی حفاظت کرنا، یہ دونوں بیماریاں ہیں. پہلے تو انسان کو مال کی محبت کی بیماری لگتی ہے کہ مال سے محبت کرتا ہے، مال اور زیادہ سے زیادہ ملے، خواہ حرام طریقے سے ملے یا حلال طریقے سے ملے. مال کی حوث جو ہے وہ انسان کو تباہ کرتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت بھی برباد کرتی ہے اس کی. اور یہی مال کی حوث بالآخر انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے کہ اس کی حفاظت کرتے کرتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب حوث لگ جاتی ہے مال کی تو یہ قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی. اللہ کسی پہ مہربانی فرما دے، اللہ کسی کے دل میں کناعت پیدا کر دے، دوسری بات ہے، لیکن جس کو یہ حوث لگ جاتی ہے وہ پھر وہی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی کہ سونے کی ایک وادی ملے تو دوسری چاہتا ہے، دوسری ملے تیسری چاہتا ہے، تیسری ملے چوتھی چاہتا ہے، حتیٰ کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نصیحتیں فرمائی ہیں کہ مال بڑا دھوکہ ہے، مال بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہے.
فرمایا کہ انسان ساری زندگی یہی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال تو اتنا ہی ہے جو 2 روٹیاں تو نے کھا لینی ہے دن میں اور جو 2 کپڑے تو نے پہن لیے, یا پھر وہ تیرا مال ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, باقی مال تیرا نہیں ہے. فرمایا کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے تم میں سے جسے وارثوں کا مال زیادہ محبوب ہو اپنے مال سے؟ بڑی اچھی اچھی مثالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سمجھائی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے مال کی بجائے وارثوں کا مال زیادہ عزیز ہو, زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, وارثوں کے مال کو پسند کر کے کیا کرنا ہے؟ بڑی حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اور بڑی مسلک کے ساتھ بات سمجھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ تمہارا مال تو پھر وہی ہے جو تم نے پہن لیا یا کھا لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا, مر جاؤ گے, باقی مال تو پھر وارثوں کا ہے جس کو حفاظت کرتے رہتے ہو ساری زندگی, جس کو سینچ سینچ کے رکھتے ہو, جس کو بچا بچا کے رکھتے ہو. وہ مال تمہارا تو نہیں ہے, وہ تمہارے وارثوں کا ہے, اسی کو تم پسند کرتے ہو. مطلب یہ کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے دے لے, وہی اس کا مال ہے جو اس نے صدقہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے اور پتا تھا کہ گھر میں کسی نے صدقہ دیا ہے بکری کا. پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کوئی چیز بچی ہے یا کوئی ہے اس سے کھانے والی چیز؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بس ایک تھوڑا سا ایک بازو بچا ہے, باقی تو میں نے ساری صدقہ کر دی ہے. فرمایا کہ جو تم نے صدقہ کر دیا وہی بچی ہے, جو گھر میں تم کہہ رہی ہو نا بچی ہے وہ نہیں بچی, بچی وہ ہے جو صدقہ کر دیا. جو خود کھا لی وہ تو نہ بچی, جو اللہ کے حوالے کر دی وہ بچ گئی. سوچ تو یہی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور شریعت کی سوچ بھی یہی ہے کہ یہ مال جو ہے یہ اس کی ہوس نہیں ہونی چاہیے. رزق حلال کمانا بالکل جائز ہے, لیکن اس کی ایسی ہوس نہ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو انسان پامال کر دے, اللہ کے رسول کی احکام کی پرواہ نہ کرے مال کمانے میں یا مال خرچ کرنے میں. یہ ہے مقصد. اور جب یہ ہوس مال کی لگ جاتی ہے تو اسی چیز کو اللہ نے فرمایا ہے اسی مال کے ذریعے ہم عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. بچے کل پرسوں اسی ہفتے کی خبر ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا وراثت کی وجہ سے. باپ اس کو قریب نہیں آنے دیتا, بیٹا اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو یتیموں کے مال پہ وراثت کے لیے کتنے حرام کام کرتے ہیں, بیواؤں کے مال کو ضبط کرنے کے لیے, ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کے لیے حرام کام کرتے ہیں. یہ سارا عذاب ہے اس مال کے ذریعے اللہ کا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حرام کام کرتے رہیں حتیٰ کہ ان کی روح اس حال میں نکلے کہ یہ کفر اور شرک کی حالت میں ہوں, اور ان کے لیے قطعاً کوئی رحم کی گنجائش باقی نہ رہے. بدترین عذاب دیا جائے گا, دنیا بھی عذاب میں مبتلا بسر کرے, اور آخرت میں جاتے ہی ان کا عذاب شروع ہو جائے. آگے فرمایا کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ, اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے ان آمنوا باللہ کہ ایمان لاؤ اللہ پہ, وجاہدوا مع رسولہ, اور جہاد کرو رسول کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ مل کے, کافروں کے خلاف, مشرکوں کے خلاف. استاذنک اولو الطول منہم, استاذنک تجھ سے رخصت طلب کرتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں. اولو الطول, اولو الطول کون ہے؟ دولت والے, مال والے, مال والے, دولت والے, فراخی والے, امیر لوگ معذرت کرتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں, رخصت طلب کرتے ہیں. وقالو,
اور آ کے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرنا نکم القائدین کہ جناب ہمیں تو جہاد سے رخصت دے دیں، ہم گھر میں بیٹھنے والوں کے ساتھ گھر بیٹھتے ہیں۔ کیا بات بتائی اللہ نے اس آیت میں؟ اس آیت میں اللہ ہمیں کیا بات بتانا چاہتے ہیں؟ جہاد سے روکنے والی چیز کون سی ہے؟ کون آ کے اجازت طلب کرتے ہیں؟ مال دولت والے لوگ، مال سے محبت۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی مال کی محبت ہے، یہ رکاوٹ ہے جہاد کرنے میں۔ تمہاری دنیا کی جو محبت ہے، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے جب یہ امت جہاد چھوڑ جائے گی تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر قومیں جو ہیں وہ مسلمانوں پہ اس طرح چڑھ دوڑیں گی جیسا بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تم کم نہیں ہوگے، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ان بلبلوں کی طرح ہوگی جو سمندر کی سطح کے اوپر، جہاز کی سطح کے اوپر کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوتی، ہوا کا معمولی سا جھونکا انہیں اٹھا کے فضا میں بکھیر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ انہیں وہن کی بیماری لگے گی، ان کی جو حیثیت ختم ہو جائے گی یا ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک بیماری لگ جائے گی، بیماری ہوگی وہن کی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن یہ ہے کہ زندگی سے محبت ہو جائے، زندگی دو مال اور دولت سے پیار ہو جائے، موت سے نفرت ہو جائے، وہ جذبہ ختم ہو جائے گا جو حضرت خالد بن ولید نے رستم کو لکھا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو، جتنی تمہیں شراب محبوب ہے اتنی ہمیں موت محبوب ہے۔ وہ جذبہ ختم ہو جائے گا۔ مال سے محبت، دولت کی محبت یہ رکاوٹ بن جائے گی جہاد کرنے میں۔ جب بڑے بڑے محلات ہوں، جب بڑی بڑی حویلیاں ہوں جن میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہو، اے سی لگے ہوئے ہیں، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کی نعمتیں موجود ہیں کھانے پینے کے لیے، گھر آباد ہیں، اولادیں ہیں، کس کا جی چاہتا ہے کہ ان آسائش کے اور آرام دہ گھروں سے نکل کے پہاڑوں کی زندگی اور جنگلوں کی زندگی اور میدان جنگ میں جا کے اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں؟ کس کا جی چاہتا ہے؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں تو یہ بات اشارہ فرمائی کہ یہ جو منافق ہیں ان کو ہم نے مال کی محبت کے عذاب میں مبتلا کیا ہے، مال کی ہوس کا عذاب میں ہم نے مبتلا کیا ہے۔ مال اور اولاد کی محبت جو ہے اس وجہ سے ہم ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارہ فرمائی کہ جہاد سے جی کترانے والے لوگ وہی ہیں جن کے دلوں میں مال کی محبت ہے، جن کے دلوں میں مال کا پیار ہے، مال کی ہوس ہے، دنیا کی محبت ہے، وہی لوگ آ کے آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں، آ کے رخصت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اجازت دے دیجیے جہاد میں نہ جانے کی، ہم معذور ہیں جہاد میں جانے سے۔ فرمایا کہ یہ مال کی محبت جو ہے یہ رکاوٹ بنی ہے ان کے جہاد میں جانے سے۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن الْقَاعِدِينَ، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ آپ ہمیں رخصت دے دیجئے تاکہ جو لوگ پیچھے رہ جانے والے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ پیچھے گھروں میں بیٹھیں۔ رضوا بَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، رضو وہ راضی ہو گئے،
خوش ہو گیا وہ اس بات پہ. اب لوگ آتے تھے، منافق آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ اجازتیں کیوں مانگ رہے ہیں، یہ جہاد سے جی کترانے والے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی شرافت اور نرمی کی وجہ سے کسی کو بھی جتلاتے نہیں تھے کہ تم کیوں اجازت طلب کر رہے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ اجازت کیوں طلب کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات نہیں جتلائی، اللہ نے یہ بات جتلا دی. رضو، تم لوگ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، جو پیچھے رہنے والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم بھی پیچھے رہ جاؤ. کتنا بڑا جھوٹ مارا اللہ تعالیٰ نے کہ پیچھے رہنے والے جو ہیں جہاد سے وہ کون ہیں؟ عورتوں پہ فرض نہیں ہے جہاد. جب عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے مستثنا رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے برابر نہیں ہیں، مساوات نہیں ہے عورتوں اور مردوں میں. جہاں تک نیکی کا اور تقوی کا، ایمان کا، دین کا تعلق ہے، وہاں اجر و ثواب میں اللہ نے کمی نہیں رکھی عورتوں کے لیے. اجر و ثواب میں دونوں برابر ہیں. لیکن جہاں زندگی کے باقی معاملات ہیں، جہاں زندگی کے دائرہ کار کا تعلق ہے کہ مرد نے کیا کرنا ہے، عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہاں عورت کو گھر میں بٹھایا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ عورتیں گھر بیٹھنے والی ہیں، مرد گھر میں بیٹھنے والے نہیں ہیں. عورتوں کو تو ظالموں نے نکالا گھر سے باہر کہ یہ بھی جا کے نوکری کرے، یہ بھی جا کے روزی کمائے. روزی کمانے کی ذمہ داری تو اللہ نے دی نہیں ہے. اگر عورت کو روزی کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو عورتوں کو جہاد کے لیے بھی نکالتے اللہ کے رسول. جہاد روزی کمانے سے زیادہ اہم تھا. اور یہاں اللہ نے تانا دیا ان کو کہ تم وہ ذلیل اور کمینے لوگ ہو، منافق، جہاد پہ نہ جانے والے، جو عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھنا پسند کرتے ہو. عورتوں کو تو گھر سے اللہ نے استثناء دے دیا، مستثنیٰ کر دیا کہ عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بھی جہاد پہ نہ نکلیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے. عورتوں کا جہاد جو ہے وہ حج کرنا ہے. عورتوں کو مستثنیٰ کر دیا ہے جہاد سے، قتال سے. اور یہ بات واضح کر رہی ہے کہ عورتوں کے فرائض، عورتوں کا دائرہ کار مردوں کے فرائض سے، مردوں کے دائرہ کار سے بالکل الگ ہیں. انتہائی شدید ضرورت کے تحت عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے. نوکری کرنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے یہ عورت کی ذمہ داری ہی نہیں ہے. یہ فرائض جو ہیں یا ذمہ داریاں یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہی فتنہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی فتنے بڑھتے جائیں گے. اسمبلی میں عورتیں بیٹھی ہیں، عدالتوں میں عورتیں بیٹھی ہیں، تھانوں میں عورتیں بیٹھی ہیں، ہسپتال اور سکول تو ہیں ہی، لیکن باقی بھی جتنے اب تو انجینئرنگ کرتی ہیں عورتیں. کیسا عجیب! اور والدین کا بھی دماغ عجیب ہو گیا، سمجھ نہیں آتی. خود جہنم میں دھکیلتے ہیں اپنی اولادوں کو، جاؤ جہنم میں. یہ زبانی تو نہیں کہتے لیکن عملاً یہی کہتے ہیں کہ جہنم میں جاؤ. جس آپ معاشرے میں بھیج رہے ہیں انجینئرنگ کرا کے انہیں، اس معاشرے کو پتہ نہیں کیسا معاشرہ ہے وہ، کتنی عزت اور کتنا احترام ہے عورت کا وہاں پہ. کیسے کیسے بدماش اور کیسے کیسے خبیث لوگ جو ہیں وہ آنکھیں پھاڑے کھڑے ہیں باہر. اور جب دیکھتے ہیں بربادی ہوتے ہوئے گھر کی تو پھر روتے ہیں کہ برباد ہو گئی اولاد. برباد اولاد نہیں ہوئی، آپ نے خود اپنی اولاد کو برباد کیا ہے. جہاد جیسی عظیم رکن سے، جہاد جیسی عظیم عمل سے
عورت کو اگر استثناء دیا اللہ نے تو اللہ کے نزدیک جو ہے عورت جو ہے وہ باہر کے کاموں سے پورے کاموں سے مستثنیٰ ہے. اگر عورت جو ہے وہ باہر جا کے نوکری کرنے والے کام اور کمائی کرنے والے کام مزدوری کرنے والے کام کی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا اللہ جہاد کا بھی اسے حکم دیتے. اور بعض جنگوں میں جو عہد نبوی میں غزوات میں بعض خواتین کی شرکت کی جو مثالیں ملتی ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ جہاد کی اجازت تھی بلکہ اس کے 2-3 اسباب تھے. ایک تو یہ اسباب تھا کہ مسلمانوں کی قلت تھی اور خواتین جو ہیں وہ مجاہدین کو یا زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے یا ان کے کھانا پکانے کے لیے پانی پلانے کے لیے یا ان کی خدمت کے لیے نکلتی تھیں اور 2 شرطوں کے ساتھ نکلتی تھیں. 2 شرطیں یہ تھیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ضروری تھی اور دوسرا ساتھ محرم ہونا ضروری تھا. جس عورت کا محرم جہاد میں شریک نہ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بھی اجازت نہ دیتے، اور جب ضرورت نہ ہوتی تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اجازت نہ دیتے، جیسے کہ حضرت عائشہ کو اجازت نہیں دی. اور ایک غزوہ شاید غزوہ احد تھا یا کوئی دوسرا غزوہ تھا، لشکر نکلا تو بعض خواتین اجازت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے پوچھا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے نکلنے کی، کیوں آئی ہو تم؟ ان عورتوں نے یہ بتائی بات کہ یا رسول اللہ ہم تو علاج معالجہ کر سکتی ہیں، ہمارے ساتھ فلاں فلاں دوائی ہے، ادویات ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکتی ہیں اور ستو وغیرہ گھول کے ہم لائی ہیں جو ہم زخمیوں کو یا مجاہدین کو پلائیں گی، یہ اس خدمت کے لیے ہم نکلی ہیں. جب انہوں نے وضاحت کی کہ ہم اس خدمت کے لیے نکلی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ مشروط تھا ان کا نکلنا. اور دوسری بات یہ کہ ان کا محرم کا ہونا ضروری تھا اس لشکر میں، اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے. ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کروں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. فرمایا کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ، تم گھر میں ہی رہو، اللہ تمہیں شہادت کا درجہ گھر میں دے دے گا. اجازت نہیں دی اللہ کے رسول نے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اجازت نہ ملنے کے باوجود اصرار کریں یا سرکش ہو کے نکل جائیں. خاتون واپس چلی گئی، اپنے گھر میں جا کے ٹھہری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بات تھی کہ اللہ تمہیں گھر میں شہادت دے گا وہ یوں پوری ہو گئی کہ اس خاتون کے ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی. اپنی زندگی میں اس صحابیہ نے انہیں بتا دیا اپنے غلام اور لونڈی کو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد، میرے مرنے کے بعد تم دونوں آزاد ہو جاؤ گے. جب انہوں نے غلام اور لونڈی کو یہ کہا ان کے دل میں طمع اور لالچ پیدا ہو گیا کہ یہ جلدی جلدی مرے اور ہم آزاد ہو جائیں، لہذا خود ہی صحابیہ کو قتل کر دیا اور شہید ہو گئے. حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے، حضرت عمر نے دونوں کو پکڑا، دونوں کو قتل کروا دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم جہاد پہ ہمارے ساتھ نہ نکلو، گھر میں رہو اور اللہ تمہیں گھر میں شہادت دے دے گا. گھر میں بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی دے دی. ان کی جو تمنا تھی، نیت تھی، وہ بھی اللہ نے پوری کر دی. لیکن یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر سے باہر کام کاج کے لیے نہیں ہیں. عورتوں کا کام کاج جو ہے وہ گھر کے اندر ہے، اور اولاد کی تربیت کا کام، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے یہ ترتیب خود الٹ دی ہے. اولاد کی تربیت کا کام جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ. باپ کو بھی پتہ نہیں کہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے بیٹا اور بیٹی کیا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں. نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے. تربیت ہو رہی ہے ٹی وی پہ اور انٹرنیٹ پہ، یا پھر معاشرہ جو سکھا دے. اور ماں باپ آزاد ہیں، شام تک باپ بھی گھر سے باہر ہے اور بیوی بھی اپنے دھندے میں لگی ہے، اور نسلوں کی تباہی ہو رہی ہے.
یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس ترتیب کو ہم نے الٹ دیا ہے جو ترتیب اللہ نے بتائی تھی. اللہ کے رسول نے ترتیب یہ بتائی ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر سے باہر جائے روزی کمانے کے لیے، عورت جو ہے وہ 24 گھنٹے نگرانی کرے اولاد کی، تربیت کرے اولاد کی، دیکھے کہ اولاد کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. اور اگر پوری طریقے سے عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف کر دے اولاد کی تربیت کے لیے، ان فرائض کے لیے جو اللہ کے رسول نے دیے ہیں، تو عورت کے لیے باہر نکلنے کا ایک لمحہ میسر نہیں آتا. ہمیں تو اپنی والدہ کا پتہ ہے، 4 5 6 بچوں کی ماشاءاللہ تربیت کی انہوں نے، قرآن پڑھایا، ترجمہ پڑھایا، صبح سے لے کر شام تک کپڑے بھی خود دھونے ہیں، کھانا بھی خود پکانا ہے، گھر کی صفائی بھی خود کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں. اور عشاء کے وقت ادموا ہو کہ چاہتے پہ جا پڑنا ہے کہ میں تھک گئی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی. اور صبح فجر کی نماز کے پھر اٹھنا ہے، پھر بچوں کو قرآن بھی پڑھانا ہے، نمازیں بھی پڑھانی ہیں، ان کو ناشتہ کرانا ہے، اسکول میں بھیجنا ہے، اسکول سے آتے ہی پھر سلانا ہے، آرام کرانا ہے، پھر نمازیں پڑھانی ہیں، پھر اسکول کا کام کرانا ہے. عورت کو اگر عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، جو فرائض اسلام نے دیے ہیں اس کے، عورت کے لیے تو ایک لمحہ نہیں نکلتا 24 گھنٹوں میں گھر سے باہر قدم بھی رکھے. لیکن ہم نے یہ خود ترتیب اپنی الٹ دی ہے کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ ہم نے عورتوں نے چھوڑ دی ہے. ماں باپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، پیدا ہو گئے جانوروں کی طرح پلتے رہیں، جس طرح جنگل کے جانور پلتے ہیں اس طرح ہم اپنی اولادوں کو پال رہے ہیں. کوئی ان پہ چیک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو ادب سکھانے والا نہیں ہے. ایسے منہ پھٹ اولاد ہے اور سمجھتے ہیں یہ اولاد بڑی بولڈ ہے، بڑی حاضر جواب ہے. وہی جب بڑی ہو کے بدتمیز ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ سے سرکش اور بدتمیز ہوتی ہے، تو پھر روتے ہیں کہ اولاد سرکش ہو گئی، اولاد بدتمیز ہو گئی. نہیں سکھائیں گے اولاد کو، نہیں چیک کریں گے اولاد کو، تربیت نہیں کریں گے، جانوروں کی طرح چھوڑ دیں گے اور اپنی لذات نفس میں پڑے رہیں گے، خود عیش و عشرت میں پڑے رہیں گے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. اولاد کی تربیت جو ہے یہ تو جان مارنے والی بات ہے، جان مارنی پڑتی ہے اولاد کی تربیت کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ رضو، یہ منافق جو ہیں یہ راضی ہو گیا اس بات پہ بھائی یکونوا مع الخوالف، کہ گھر میں بیٹھ رہنے والی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ یہ بھی بیٹھ رہیں. بطبع علی قلوبہم، ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا ہے. ٹھپا لگانے سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کے دروازے بند. ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے دروازے بند کر دیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کے لیے اللہ ٹھپا لگا دے، اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اور یہی بات آگے اللہ نے فرمائی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق جو ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے دلوں پہ ٹھپا لگ چکا ہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں، بالکل سیدھی راہ پہ جا رہے ہیں. جیسے آج ہم بھی عورتوں کو گھروں سے نکال کے اسمبلیوں میں بھیج کے کونسلر بنا کر، تھانے دار بنا کر، سپاہی بنا کر، اور کوئی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں. ٹریفک پولیس میں عورتیں ہیں، تھانوں میں پولیسیں ہیں، عدالتیں ہیں، جو بھی پائلٹ عورتیں ہیں، اور جنرل بنی ہوئی ہیں فوج میں. ایسے عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں ساری کہ عورت اس طرح سے گھر سے نکلے، گھر کو بالکل مردوں کے برابر، جو کام مردوں والے ہیں. اور کبھی کسی عورت نے محاذ پہ جا کے لڑائی بھی کی ہے. جرنیلوں کے جو فیسلٹیز ہیں وہ تو لے لیتی ہیں اور تنہائی بھی کھاتی ہیں وہ، لیکن کوئی عورت ایسی بھی ہے جو جرنیل بن کے محاذ جنگ پہ گئی ہو، جا کے جان دی ہو اس نے. اور وہی بات اللہ نے فرمائی کہ جس غلط راستے پہ تم جا رہے ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے، بجائے اس کے کہ تم شرم کرو اس پہ،
بجائے اس کے کہ تم اپنی حماقت پہ سوچو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، اس کے بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ کیسا دھوکہ دے رکھا ہے شیطان نے! اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے سمجھتے یہ ہے کہ ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، یہ ترقی ہو رہی ہے۔ کیا یہ ترقی کر کے قبر میں فرشتوں کے سوال جواب سے بچ جائیں گے؟ ترقی تو یہ تھی نا، یہ اچھا ہی 1400 سال پرانی بات ہے یہ کہ قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر آئیں گے۔ ہم نے اب ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے کہ منکر نکیر ہم سے سوال نہیں کر سکیں گے۔ ترقی تو یہ تھی، یا تو یہ کر کے دکھاؤ۔ لیکن جیسے ہی تمہاری جان نکلنی ہے، خواہ 4 سٹار لگے ہوئے ہیں یا 5 سٹار لگے ہوئے ہیں، یا پریزیڈنٹ کی کرسی پہ ہو یا پرائم منسٹر کی کرسی پہ ہو، عدالت کی کرسی پہ ہو یا تھانے دار کی کرسی پہ ہو، جو بھی ہو، جیسے یہ 2 کپڑے اترنے ہیں، قبر میں جانا ہے، منکر نکیر نے آ جانا ہے، یہ تو ہزاروں سال پرانی بات ہوگی۔ ترقی کس بات کی ترقی کی ہے؟ ترقی سائے ہلاکت کے، بربادی کے، جو بھی راستہ اختیار کیا اللہ کے رسول کی نافرمانی کا، اس کو ترقی کا نام دیں، اس کو تہذیب کا نام دیں، جو مرضی نام دیں اس کو، وہ ہے ہلاکت اور بربادی کا راستہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کتنے بھائی ہیں وہ آ کے کہتے ہیں جی کتاب سنت کی بات بتاتے ہیں، فلاں کو اتنا بتایا کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کی سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی، بات مانتا ہی نہیں ہے۔ بھائی جس کے دل پہ اللہ نے فرما دیا میں نے ٹھپا لگا دیا ہے، اس کی ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب اس کو سمجھ کیسے آئے؟ بات تو بڑی سیدھی ہے، قال اللہ قال رسول، یہی دین ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد اور اللہ کے نبی کی بات، یہی سارا دین ہے۔ لیکن یہ بات بھی سارے لوگوں کی سمجھ میں آج بھی نہیں آتی۔ وہ نہیں جی نہیں تو فلاں کتنے گیا، پھر ساڈے حضرت صاحب کتنے گئے؟ جے کر سارا دین اتنے ہی ہے قال اللہ قال رسول تو ساڈے حضرت صاحب کتنے گئے؟ آج بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ اس لیے فرمایا کہ فہم لا یفقہون، ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی، انہیں یہ بات اتنی سمجھ نہیں آتی۔ آگے فرمایا کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، جہاں اللہ تعالیٰ تقابل کر کے فوراً تقابل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جہاں جنت کا ذکر کیا وہاں ساتھ جہنم کا ذکر کیا، تاکہ تقابل کر کے بتا دیا جائے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تمہیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے تمہیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا ذکر فرمایا، وہاں ساتھ ہی مومنوں کا ذکر بھی فرما دیا کہ مومنوں کا طرز عمل جہاد کے بارے میں کیسا ہے۔ فرمایا کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، مراد کون ہے؟ اس سے صحابہ کرام ہیں مراد اس سے۔ بعض والے لوگ تو ہے ہی، لیکن جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اس وقت یہ خالص صحابہ کرام کی تعریف میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کا طرز عمل بتایا اللہ نے۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ واولئک لہم الخیرات، اولئک لہم الخیرات، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر طرح کی بھلائیاں ہیں۔ جہاد کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر طرح کی بھلائیاں ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے، تحسین فرمائی ہے۔ ایک طرف وہ منافق ہیں جو جہاد سے جی چرانے والے ہیں، اور دوسری طرف ایماندار لوگ جو سچے دل سے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، وہ ہیں جو جہاد کے لیے جی جان سے نکلنا چاہتے ہیں گھروں سے۔
عمیر بن وقاص سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، عمر میں چھوٹے تھے. جنگ بدر کا موقع آیا تو سعد بن وقاص بھی نکلے، عمیر بن وقاص بھی نکلے. 15 سال سے کم عمر تھی عمیر بن وقاص کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر تک اجازت دیتے تھے، یا 15 سال سے زیادہ سال کی عمر میں. اور سعد بن وقاص نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی نکلا ہے جہاد کے لیے اور لشکر میں چھپتا پھر رہا ہے. تو بھائی نے پوچھا عمیر بن ابی وقاص سے کہ تم چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ عمیر بن ابی وقاص کہنے لگے کہ بھائی میرا دل ہے کہ میں بھی جہاد پہ جاؤں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. اندازہ لگائیے 15 سال سے کم عمر کا بچہ، 15 سال سے کم عمر کا بچہ. آج ہمارے بچوں کی صبح سے لے کر شام تک مصروفیت جو ہے یا موبائل ہے یا نیٹ. جو مرضی پوچھ لو نیٹ کے بارے میں، موبائل کے بارے میں. چھوٹا بچہ ہوگا ساری انفارمیشن دے گا آپ. اور جہاد کا، شہادت کا یا مجاہد کا وہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ مجاہد کون ہوتا ہے، شہید کون ہوتا ہے، جہاد کیا چیز ہے. کیا جذبہ تھا ان کا اور کیا ایمان تھا ان کا کہ 15 سال سے چھوٹا بچہ ہے اور وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں اس لیے چھپتا پھر رہا ہوں بھائی کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، شاید مجھے اللہ شہادت کا درجہ دے دے، لیکن چھپ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واپس نہ کر دیں. اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال دیا لشکر سے کہ تم چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے نکالا عمیر بن ابی وقاص کو تو عمیر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے کیوں نکالتے ہیں آپ، کیوں نکالا مجھے آپ نے؟ رونا شروع کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا دیکھا تو وہ پہلا بچہ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال سے کم عمر کی عمر میں جہاد میں شرکت کی اجازت دی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کے گلے میں تلوار ڈالی، اور قد ان کا اتنا تھا کہ تلوار جو تھی وہ زمین سے ٹچ کر رہی تھی. تلوار جتنا بھی قد نہیں تھا ان کا، لیکن ایمان دیکھیے کہ میں جانا چاہتا ہوں جہاد پہ، شاید اللہ مجھے شہادت کا درجہ دے دے. اور باقی اللہ نے نیت پوری کر دی. غزوہ بدر پہ گئے اور کافر کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اور عجیب جذبہ تھا جو اللہ نے تعریف فرمائی ہے وہ بلا وجہ نہیں فرمائی. حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں باپ بیٹا تھے. لشکر جہاد کے لیے نکلنے لگا تو دونوں نے ضد کی. باپ کہے کہ مجھے جانے دو، تمہاری عمر ابھی بہت پڑی ہے، تمہیں بہت مواقع ملیں گے غزوے کے، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، شاید مجھے اللہ شہادت دے دے، تم گھر میں رہو، گھر کی حفاظت کرو. بیٹا کہے کہ ابا جان اگر جنت کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی تو میں بات مان لیتا آپ کی، یہاں تو معاملہ جنت کا ہے، میں شہادت لینا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا. باپ کہہ رہا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے نہیں میں جاؤں گا. بالآخر بات یہ طے ہوئی کہ دونوں کرا ڈال لیتے ہیں، جس کا نام کرے میں نکل آئے وہ جہاد پہ چلا جائے. دونوں نے کرا ڈالا اور کرا جو تھا وہ بیٹے کے نام پہ نکل آیا. بیٹا جہاد پہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی. جہاد پہ جانے کے لیے اور شہادت کے لیے اتنا جذبہ اور اتنا اطمینان کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے جھگڑا کر رہا ہے. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے اور یہی سورہ توبہ جو تھی اس کا پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. بیٹا حضرت انس کہتے ہیں ابا جی بوڑھے ہو گئے
اور سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھی. سورہ توبہ کی آیت پڑھ کے تو کہنے لگے بیٹا مجھے تو اللہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے. دیکھو یہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ, قرآن پڑھنے کا یہ ہے سلیقہ. جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے, اللہ یہ مجھے حکم دے رہے ہیں. حضرت طلحہ بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جہاد میں نکلو خفافاً و ثقالاً, خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو, دل چاہتا ہے دل نہیں چاہتا, بوڑھے ہو جوان ہو, سامان سفر ہے یا نہیں ہے, جس حال میں بھی ہو جہاد کے لیے نکلو. کہنے لگے کہ بیٹا میرا سامان تیار کرو, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے غزوات کیے, آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غزوات میں شامل ہوئے, آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں غزوات میں حصہ لیا. اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی, اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب آپ گھر میں آرام کریں, ہم غزوے میں جانے کے لیے حاضر ہیں, ہم جائیں گے غزوے کے لیے. بوڑھے باپ نے پھر یہی بات کہی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سامان تیار کرو جہاد کے لیے. جہاد کے لیے سامان تیار کروایا, جہاد کے لیے نکل گئے. سمندر میں موت آ گئی, سمندر میں موت آ گئی. حدیث میں لکھا ہے کہ 7ویں دن کشتی جو ہے وہ کسی جزیرے پہ جا کے لگی, 7ویں دن ان کی وفات کے بعد, اور 7ویں دن ان کی لاش جو ہے وہ اس طرح تر و تازہ تھی جس طرح آج ہی وفات ہوئی. اس جزیرے پہ جا کے ہم نے دفن کیا انہیں, لیکن 7 دنوں میں ذرہ برابر بھی ان کی لاش جو ہے وہ متاثر نہیں ہوئی, بالکل تر و تازہ لاش تھی. یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے لیکن الرسول والذین آمنوا معہ, لیکن رسول کے جو ساتھی ہیں, جو صحابہ کرام ہیں, ان کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے منافقوں کے. جاہدوا باموالہم, اپنے مالوں سے بھی وہ جہاد کرتے ہیں, وانفسہم, اپنی جانوں سے بھی جہاد کرتے ہیں. واولئک لہم الخیرات, ساری بھلائیاں تو انہی کے لیے ہیں, مجاہدوں کے لیے. ہر طرح کی بھلائی, ہر طرح کی خیر, ہر طرح کی برکت فرمایا وہ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں. اور بار بار فرمایا جو جہاد سے جی چراتے ہیں عذاب علیم ہے, دنیا میں بھی عذاب ان کے لیے, آخرت میں بھی عذاب, دنیا میں ذلت کا عذاب, آخرت میں جہنم کا عذاب. فاولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. اعد اللہ, اللہ نے تیار کی, لہم ان کے لیے, جنات جنتیں, تجری من تحتہا الانہار جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں, ذالک الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جنگ بدر میں حضرت ام ربیع کا بیٹا حارثہ فوت ہو گیا, شہید ہو گیا حضرت حارثہ. ام ربیع جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ, آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرا بیٹا کہاں ہے, اگر تو جنت میں ہے تو مجھے سکون آ جائے گا, اگر جنت میں ہے تو مجھے سکون آ جائے گا, اور اگر جنت میں نہیں ہے تو میں دل کھول کے رو لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حارثہ کی ماں جنت جو ہے اس کے تو بے شمار درجات ہیں, بے شمار درجات ہیں اس کے, اور اس کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ فردوس ہے, اور تمہارا بیٹا جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے فردوس میں ہے. شہداء کے لیے جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے فردوس. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, جس آدمی نے اپنے دل سے یہ بات کہی
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہہ کے اس پہ عمل بھی کرے، اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اللہ کی اطاعت بھی کرے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو مکمل دین سمجھے اور اس کے سارے احکام پہ دل سے راضی ہو، جو بھی حکم اللہ نے دیا ہے، جو بھی اسلام کہتا ہے بالکل اسی میں ہماری خیر بھلائی ہے، بالکل یہ حکم ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اسلام پہ دل سے راضی ہو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ بھی راضی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پہ عمل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری کرے۔ فرمایا جو آدمی دل سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیں گے، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، دوبارہ عرض کریں، دوبارہ ارشاد فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی بات ارشاد فرمائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پہ؟ اس لیے کہ جس طرح ایمان کے درجے ہیں اسی طرح جنت کے درجے ہیں، اور جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہر درجے میں ہے، اور 100 درجے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ وہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا 2 دفعہ فرمایا سب سے اونچا درجہ 100واں درجہ، فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا سب سے اعلیٰ سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ اس کا ہے۔ فرمایا کہ ساری بڑھائیاں مجاہدین کے لیے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے جہاد کے لیے نکلتے ہیں، لہم الخیرات، ساری بڑھائیاں ان کے لیے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے ان کے لیے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعلیٰ ترین درجہ جنت کا 100 سے اوپر جو ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے، اور فرمایا کہ جنت الفردوس جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجے کا نام ہے جس میں شہداء ہے۔ آگے پھر منافقوں، یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تقابل کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ منافقوں کا جہاد کے بارے میں کیا طرز عمل ہے اور اہل ایمان کا جہاد کے بارے میں کیا طرز عمل ہے۔ آگے فرمایا کہ وجاء المعذرون من الاعراب، اور دیہاتی لوگوں میں سے بھی کچھ معذرت کرنے والے جو منافق تھے دیہاتوں میں، وہ بھی معذرت کرنے کے لیے آئے غزوہ تبوک کے موقع پہ، لیؤذن لہم، تاکہ انہیں بھی گھر میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، جہاد پہ نہ جانے کی رخصت دی جائے ان کو بھی۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور کچھ لوگ تو ایسے نالائق تھے، ایسے نمک حرام تھے، قعدوا کہ وہ بیٹھے رہے، الذین کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کا، انہوں نے اتنی ضرورت بھی محسوس نہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اجازت لی جائے، بلکہ وہ ویسے ہی گھروں میں بیٹھے رہے، نکلے ہی نہیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عذاب علیم پہنچے گا، جہاد سے جی کترانے کی وجہ سے، جہاد کے لیے گھروں سے نہ نکلنے کی وجہ سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ استثنائی معاملات ہر جگہ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جہاد میں جانے کے لیے بھی استثناء رکھا اللہ نے، اور خود ہی بتلا دیا کہ
کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ جہاد سے مستثنا ہو سکتے ہیں. لیس علی الضعفاء، فرمایا جو ضعیف ہیں ان پہ کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد پہ نہ جائیں. کمزور سے مراد کون ہے؟ بوڑھے، بچے، عورتیں. مفسرین نے تینوں کا نام لکھا ہے ضعفاء میں، بوڑھے بھی، بچے بھی، عورتیں بھی. یہ تینوں مستثنا ہیں جہاد سے اپنی کمزوری کی وجہ سے. اسلام نے تو بڑی رحمت کی ہے عورت پہ، اس کو ضعفاء میں شریک کر کے بڑا احسان کیا کہ تم مشقت نہیں اٹھا سکتی، مشقت اٹھانے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا. تم گھر میں آرام سے رہو. محنت اور مشقت کے لیے مرد کو پیدا کیا ہے، یہ باہر جا کے محنت اور مشقت کرے. اور اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے تو احسان کیا تھا عورت پہ. عورت گھر کی ذمہ داریاں پوری کرے، وہی بڑی مشقت ہے عورت کے لیے، وہی بہت بڑی ذمہ داری ہے عورت کے لیے اگر پوری کر لے. فرمایا کہ بوڑھے پہ، عورت پہ، بچے پہ کوئی گناہ نہیں وہ اگر جہاد کے لیے نہیں نکلتے. ولا علی المرضى، نہ ہی بیماروں پہ، نہ ہی بیماروں پہ حرج ہے، گناہ ہے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، تیسرے وہ لوگ جو جہاد پہ جانے کے لیے زیادہ سفر نہیں رکھتے، اسلحہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، سامان سفر نہیں ہے جن کے لیے، جن کے پاس، فرمایا وہ بھی مستثنا ہے، ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد کے لیے نہ نکلیں. کیسا اللہ تعالیٰ نے عدل سے کام لیا ہے، زیادتی نہیں کی، جبر نہیں کیا، مشقت نہیں کی. جو اس لائق تھے کہ ان کو جہاد سے مستثنا کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے خود مستثنا کر دیا. لیکن آگے ایک اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے اس استثناء کے لیے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ پوری طرح وفادار ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کے وفادار ہوں، ان کے دل میں اللہ کے رسول کی صحیح محبت ہو، دل ان کا اندر سے تڑپ رہا ہو کہ ہمیں جہاد پہ جانا چاہیے، لیکن عین جہاد کے موقع پہ بیماری آ گئی یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا میں، یا میرے لیے جہاد پہ نکلنا ممکن نہیں ہے، سامان سفر نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ شرط ہے کہ اللہ کے رسول کی وفاداری ہو، سچی وفاداری. اور وہ اسی سے اللہ کے رسول کی وفاداری اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا، اسی سے منافق میں اور مومن میں فرق ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے اور بڑے درجے والے صحابی تھے. بعض غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام بنایا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو. اپنے پیچھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ نکلتے تو بعض غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا. اتنا بلند درجہ تھا، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھی نازل فرمائی، عبس وتولی. اتنی عظمت والے صحابی تھے، لیکن جہاد سے مستثنا تھے، نابینا تھے. اس کے باوجود کہتے تھے کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، لیکن مجھے تم جہاد کے ساتھ لے چلو،
میں اسلامی لشکر کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا رہوں گا، جہاں میں کھڑا رہوں گا وہاں سے حرکت نہیں کروں گا، جنگ کے کھڑا رہوں گا، لیکن مجھے تم جہاد پہ لے چلو۔ اور غزوہ قادسیہ پہ، جنگ قادسیہ پہ اصرار کر کے گئے کہ نہیں میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ بات، اذا نصحوا للہ ورسولہ، دل جو ہے وہ تڑپ رہا ہے۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا امیجن سقفی کا، قید تھے، بیڑیاں پڑی ہوئی تھی ہاتھوں میں اور پاؤں میں، لیکن جب جنکار سنی تلواروں کی میدان جنگ کی تو بے چین ہو گئے اور اونچی اونچی آواز میں شعر پڑھنے شروع کر دیے کہ میرے لیے اس سے زیادہ غم کی اور صدمے کی بات کیا ہوگی کہ میرے بھائی میدان جنگ میں تلواروں سے مشرکوں سے لڑ رہے ہیں اور میں یہاں قید ہوں۔ یہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، دل جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے تڑپ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی راہ میں جان دینے کا وقت آ گیا، لیکن میں معذور کیوں ہو گیا ہوں؟ میں کاش معذور نہ ہوتا۔ اور بات وہی ہے کہ جو آدمی دل سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت پوری کر دیتا ہے، ارادہ پورا کر دیتا ہے۔ ابو میجر سقفی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میں بیڑیوں سے آزاد ہو جاؤں گا، لیکن صاحب نبی وقاص کی بیوی نے آ کے آزاد کر دیا کہ تمہاری دیکھ کے، تمہارے شعر سن کے اور تمہاری آواز سن کے رکت پیدا ہوگی، دل نرم ہو گیا، آزاد کر دیا، جنگ میں حصہ لیا اور پھر آ کے اپنے آپ بیڑیاں پہن لی۔ اور اسی طرح غزوہ جو جنگیں تھی، جنگ قادسیہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم شہید ہوئے اس میں، اور لشکر کا جھنڈا جو تھا ان کے بازوؤں میں تھا، اور اسی حالت میں کافروں نے ایک بازو پہ وار کیا تلوار کا، بازو کٹ گیا تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے نابینا ہونے کے باوجود وہی جھنڈا دوسرے بازو میں تھام لیا، دوسرے بازو پہ بھی حملہ ہوا، وہ بھی کٹ گیا تو پھر اپنے گھٹنوں میں تھام لیا جھنڈے کو، اور اسی حالت میں شہید ہو گیا۔ نابینا تھے، اللہ تعالیٰ نے استثناء دے دیا، لیکن اس کے باوجود نصحوا للہ ورسولہ، دین کا کوئی تو کام کر کے جاؤں دنیا سے، اللہ کے رسول کو کسی طرح تو راضی کر کے جاؤں دنیا سے۔ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اللہ نے رحمت کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن انسان کے اپنے پلے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ دنیا سے انسان بے نماز اور بے وضو اور بے تارک ہو اور حلال حرام کی تمیز نہ کرے، تارک ہو فرائض کا بھی، تارک ہو واجبات کا بھی، اور ظلم کیے ہو، دوسروں کے حق مارے ہوں، اور انسان یہ سوچے یہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم آپ پہ بخش دے گا، ایسے بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے پلے بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ اللہ کے رسول کے وفادار ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ضعیف لوگ جو ہیں وہ جہاد پہ نہ جائیں، عورتیں اور بچے جہاد پہ نہ جائیں، بوڑھے جہاد پہ نہ جائیں، بیمار جہاد پہ نہ جائیں، اور جن کے پاس سامان سفر نہیں ہے وہ بھی جہاد پہ نہ جائیں، تو کوئی گناہ نہیں ان پہ۔ آگے فرمایا کہ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے جو نیک لوگ ہیں ان پہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ واللہ غفور رحیم، آپ دیکھیے پہلے استثناء دے دیا، استثناء کی شرط بھی لگا دی، یہ دونوں باتیں پوری ہونے کے بعد فرمایا کہ اللہ غفور رحیم۔ ٹھیک ہے بیمار ہے، ٹھیک ہے بوڑھا ہے، لیکن ہے اللہ کے رسول کا سچا وفادار، دل تڑپتا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کروں، جہاد میں جاؤں، دل تڑپ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عذر کے بعد اگر واقعی وہ وفادار ہے اللہ کے رسول کا تو پھر اللہ غفور رحیم۔ نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، اور توبہ استغفار بھی کی ہے، حتی الامکان اللہ سے ڈرتا رہا، حلال حرام کی تمیز کی ہے۔ اب اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، یا اللہ جو میرے پاس ہو سکتا تھا وہ تو میں نے کیا، اب یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو گناہ معاف کر دینا۔
انسان اپنی تو پوری کوشش کرے، جو اپنی استطاعت میں ہے وہ تو کرے، اس کے بعد پھر کہے جی اللہ غفور رحیم ہے۔ وہ اللہ نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے جو معذور ہیں ان کو اجازت ہے جنگ میں نہ جانے کی، بشرطے کہ وہ مخلص ہوں اللہ کے رسول کے لیے۔ ہاں اگر وہ مخلص ہیں اللہ کے رسول کے لیے تو فرمایا کہ پھر اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ انسان مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے جی کوئی گل نہیں والی بات نہیں ہے، نہ جا کے بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا رہے کہ یا اللہ میرا دل تو واقعی تھا جانے کو، میرا دل تو واقعی تھا یہ کام کرنے کو، یا اللہ میں کر نہیں سکا، میری کوتاہی جو ہے وہ معاف کر دینا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ غفور رحیم ہے۔ آگے فرمایا کہ بلا الذین، یہ قسم جو ہے وہ ہے وہی جس کا اللہ نے ذکر پہلے فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرما کے تحسین فرمائی ہے صحابہ کرام کی۔ قرآن مجید میں ان صحابہ کرام کا خاص طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا جن کے پاس غزوہ تبوک کے موقع پہ سامان نہیں تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں آپ سواری مہیا کر دیں، ہم جانے کو تیار ہیں، یا اللہ سامان سفر مہیا کر دیں، ہم غزوہ پہ جانے کو تیار ہیں۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں میرے پاس سواری نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ اور وہ لوگ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے واپس جاتے کہ ہم جہاد سے محروم ہو گئے، ہم جہاد سے محروم ہو گئے۔ اس بات کا اتنا صدمہ تھا، اس بات پہ اتنا صدمہ تھا کہ ان کے آنسو نکل آتے کہ ہمارے پاس سامان سفر نہیں ہے، ہم جہاد سے محروم ہو گئے اور اللہ کے رسول بھی ہمیں سامان نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ کچھ لوگ غزوہ پہ جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اللہ کی قسم میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ لیکن جیسے ہی وہ واپس گئے تو کوئی آدمی 6 اونٹ لے کے آ گیا کہ یا رسول اللہ یہ 6 اونٹ ہیں، غزوہ کے لیے آپ قبول فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلوایا دوبارہ کہ آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 اونٹ دیے انہیں کہ یہ 6 اونٹ سواریوں کے لیے ہیں، یہ لے جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ قسم سے میں نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کسی بات کی قسم کھا لیتا ہوں اور اس کے مقابلے میں اچھی بات میرے سامنے آ جاتی ہے تو میں قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، لہذا یہ اونٹ تم لے جاؤ سواری کے لیے۔ لیکن سارے لوگوں کو پھر بھی سواری میسر نہ آ سکی، بہت سے اہل ایمان پھر بھی سامان سفر نہ ہونے کی وجہ سے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے غزوہ سے محروم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کی تحسین فرمائی ہے اس آیت میں۔ اللہ فرماتے ہیں بلا الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ہی ان لوگوں پہ کوئی اعتراض ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ان کو سواریاں مہیا کریں۔ قلت لا اجد، تو ان سے یہ کہتا تھا لا اجد، میرے پاس سواری نہیں ہے، ما احملکم، جو میں تم کو دوں۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول جو ہیں کتنے مجبور ہیں۔ لوگ آ کے سواری مانگتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، کہاں سے دوں؟ نہیں ہے۔ آج جو یہ عقیدہ ہے نا اللہ کے رسول سے سب کچھ لے لیں، اللہ کا رسول سب کچھ دیتا ہے، اللہ کے رسول کی نظر کرم، خاص طور پہ شعراء حضرات جو ہیں انہوں نے تو تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ جو نعتیں لکھنے والے شعراء ہیں آج کل کے، اللہ معاف کرے، انہوں نے تو عقیدے کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول کی نظر، اور یہ تو بات عام ہے جی بلاوا آئے گا تو جائیں گے، اتنے پہلے ہی بیڑا غرق کر دیا ساری عبادت کا، پہلے
قدم پہ ہی اپنی ساری عبادت کا بیڑا غرق کر دیا جی مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے. اللہ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے, اللہ کی کوئی مشیت ہی نہیں ہے, اللہ کا کوئی اختیار یا ارادہ ہی نہیں ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ہے یا الا ان یشاء محمد ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, یہ کہاں سے آ گیا یہ شاہ محمد؟ جی بلاوا آئے گا تو جائیں گے. ساری عبادت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں لوگ, اتنی عقل نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے, جب تک قرآن نہ پڑھے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے. مزاروں سے, قبروں سے, خانقاہوں سے بھرا ہوا ہے پاکستان بھی اور ہندوستان بھی, اور اکثریت جو ہے 90-95% اکثریت نہیں جاتی ہے. عقیدہ کہاں درست ہو؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے اونچے مناصب پہ, وزیر کبیر بھی, جرنیل بھی, گورنر بھی, جی بلاوا آئے گا تو جائیں گے. بلاوا نہیں آیا آج تک مدینے سے. اور مدینے والا کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے. زندہ ہے مدینے والا, اب تو ویسے ہی فوت ہو گئے ہیں, قبر میں ہے وہ, موت واقع ہو چکی ہے. اب تو ویسے بھی وہ زندگی والا اختیار نہیں ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب اختیار تھا زندگی والا تب بھی مجبوری کے اوقات آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا نہیں آئے؟ جو مجبور نہ ہو وہ تو اللہ کی ذات ہے. اور جو محتاج ہو جائے, نبی خود محتاج ہے سواری کا کہ میرے پاس سواریاں لاؤ تو میں دوں, میرے پاس سواری نہیں ہے. جو خود محتاج ہے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا. صحابہ جو ہے وہ محتاج ہیں سواریوں کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محتاج ہیں کہ مجھے کوئی دے گا تو تمہیں دوں گا. اور جب آئے 6 اونٹ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دے دیے کہ یہ غزوے کے لیے اونٹ ہیں. قرآن نہیں پڑھیں گے تو عقیدہ صحیح نہیں ہوگا. سب سے بڑی خدمت یہ ہے, سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے اس امت کی, قرآن کی تعلیم دیں لوگوں کو, قرآن کے ساتھ جوڑ دیں, قرآن کی دعوت دیں. جب تک قرآن نہیں پڑھا جاتا, قرآن سے عقیدہ صحیح نہیں کیا جاتا, قرآن کو اپنی تعلیمات کا مرکز نہیں بنایا جاتا, جب تک تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی, جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا. اور یہ جو نصاب وصاب اور یہ وہ چیزیں جتنی بھی دی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ پڑھ کے تو کلیجہ پھٹتا ہے کہ یہ جو نصاب اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں کہاں سے یہ باتیں آتی ہیں. صرف ایک ہی کتاب ہے لا ریب فیہ, دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس کے بارے میں حکم ہے لا ریب فیہ, اور کوئی کتاب نہیں ہے, نہ کوئی نصاب ہے. لوگ ناراض ہوتے رہیں, لیکن لوگوں کو راضی کرنا یا ناراض کرنا مطلوب بھی نہیں ہے. جو دل چاہتا ہے جس کا سنیں, جس کا دل نہیں چاہتا نہ سنیں. ہمیں تو ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی 2 باتوں کے علاوہ تیسری بات آتی ہی نہیں ہے, نہ بتانے کو جی چاہتا ہے. جیسے کسے کہانیاں سننی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, سن کے کسی زمانے میں جب ہم سنتے تھے جی لوگ جو ہیں وہ حدیثیں گھڑتے ہیں, گھڑی ہیں لوگوں نے, ہم سمجھتے تھے شاید کوئی بڑے دنیا دار قسم کے لوگ ہوں گے, بے نماز قسم کے, بے روز قسم کے, اللہ سے نہ ڈرنے والے. لیکن اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسے کہانیاں گڑھنے والے, داڑیاں ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہیں, پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں, اور لمبی لمبی دعائیں کرنے والے, لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے, دعوتیں دینے والے, تبلیغ کرنے والے, اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ گڑھنے والے. اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ گڑھنے والے ہیں وہ تو اب یقین آ گیا کہ واقعی وہ امت میں تھے ایسے بد نصیب لوگ. داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں, پگڑیاں بھی باندھی ہوئی تھیں, نمازیں بھی لمبی پڑھتے تھے, دعائیں بھی لمبی لمبی مانگتے تھے, لیکن ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول پہ جھوٹ بھی گھڑتے تھے.
توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے. اسی حالت میں مر گیا تو انجام اچھا نہیں ہے. اسی لیے خیر اور بھلائی اسی میں ہے. اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ کوئی بات کرو ہی نہ. ٹھیک ہے جتنے بھی قصے کہانیاں ہیں, کوئی سچا بھی ہے کوئی جھوٹا بھی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس نکھیڑ میں پڑیں یا اس جنجال میں پڑیں جو ایسی بات جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, جس میں کوئی وہم کی بات نہیں ہے, جس میں کوئی الجھن والا معاملہ نہیں ہے. وہ قال اللہ قال رسول ہے, اسے باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. آنکھیں بند کر کے جس راستے پہ انسان چل سکے راستہ تو وہ ہونا چاہیے. آنکھیں بالکل بند کر لیں, قرآن کی آیت پڑھ لیں, اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ لیں اور اپنے انجام سے بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ. بالکل صراط مستقیم یہی ہے. ھذا صراطی مستقیم, آپ فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ میرا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ, وہ قرآن کا راستہ. اپنی مجبوری ظاہر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں لا آجے دو, میرے پاس سواریاں نہیں ہیں, مجبور ہوں میں, نہیں دے سکتا. ہر چیز لے سکتے ہیں, ہر طرح کا فیض ہے, اور پھر وہ بھی وفات کے بعد. تولو, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے لیے سواریاں نہیں ہیں, میں مجبور ہوں, میں معذور ہوں, میں نہیں دے سکتا, فرمایا تولو, وہ صحابہ واپس پلٹتے ہیں. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا, صدمے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کتنے مجبور تھے صحابہ بھی. یہ جو صدمے سے آنسو ہیں مجبوری کے ہیں نا, یا بہانہ بازی تھی معاذ اللہ. صحابہ بھی مجبور, اللہ کا رسول بھی مجبور. اور آج جو کچھ لینا ہے آستانے سے جا کے لے لو. آستانے موجود ہیں, خانقاہیں موجود ہیں, مزار موجود ہیں, حضرت صاحب موجود ہیں, جو لینا ہے جا کے لے لو وہاں سے. کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. بغداد میں اتنا بڑا مزار ہے, اتنی بڑی خانقاہ ہے, لاہور میں مزار ہے, دنیا کا شاید کوئی اب تو کوئی گلی محلہ نہیں رہا جہاں پہ مزار یا خانقاہ نہ ہو. اور سب کچھ ملتا ہے وہاں سے, ہر چیز ملتی ہے. خالی جھولی بھر دو یا جیلانی, جھولیاں بھر بھر کے آتے ہیں وہاں سے. اور اللہ کے رسول کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا, نہیں ہے سواری میرے پاس. اور صحابہ بھی اتنے مجبور ہیں کہ صدمے سے, غم سے آنسو نکل رہے ہیں کہ کتنے مجبور ہو گئے ہم. اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. آگے فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یستأذنوک, اعتراض تو ان لوگوں پہ ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. وہم اغنیاء, اور وہ غنی ہیں, مالدار ہیں, سواریاں بھی ہیں, سامان سفر بھی ہے, سب کچھ ہے ان پہ. فرمایا اعتراض ان پہ ہے, گناہ ان پہ ہے, وبال ان پہ ہے. اور رضوا بن یکونوا مع الخوالف, اور وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھ رہے ہیں. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور اس گناہ کی وجہ سے, جہاد سے جی چرانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اب انہیں انجام کا پتہ نہیں کہ اس گناہ کا انجام کیا ہوگا. تاریخ میں لکھا ہے کہ 7 آدمی وہ تھے جن کے نام جو ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے سامان لینے کے لیے, سواری لینے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انکار کیا تو وہ بہت زیادہ روتے ہوئے واپس گئے. تاریخ میں ان کو بکائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بکائی کا معنی رونے والا, بہت زیادہ رونے والا.
روتے ہوئے واپس گئے. تاریخ میں 7 ایسے صحابہ کرام کا نام ہے. فرمایا کہ اعتراض اور گناہ وبال تو ان پہ ہے جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ جہاد پہ نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات سن کے اٹھ کے چلے جانا اور کپڑا جھاڑ دینا یہ تو کوئی بات نہیں ہے. فائدہ تو تب ہے جب ہمارے اپنے اندر بھی کوئی تبدیلی آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پڑھے گا عبد الرحمان، پڑھو گے؟